अस्सलामु अलैकुम। आज हम शेरी इस्तिलाहात पढ़ेंगे। शेरी इस्तिलाहात यूँ ज़रूरी है कि बच्चों के लिए बड़ा मसला होता है कि शेर क्या है और किस वजह से है। इसकी सारी डेफिनेशन के लिए हम शेरी इस्तिलाहात में कुछ इस्तिलाहात पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शेर के मुतालिक पढ़ लेते हैं। शेर में दो मिसरे होते हैं, यानी मिसरा के माने कवाड़ के होता है। कवाड़ माने दरवाजे का पट। जब दो मिसरे मिलते हैं, इस तरीके से दो मिसरे मिलते हैं, मिसरा अव्वल मिसरा सानी, तो एक मुकम्मल शेर बनता है। इसी तरीके से दो मिसरे मिलकर एक शेर बनता है। इसी तरीके से दो कवाड़ मिलकर एक दरवाज़ा बनते हैं, यानी दरवाजे का एक पट। मिसरे के लघु माने हैं दरवाजे का एक पट। दो पट मिलकर दरवाज़ा बनता है। इसी तरह दो मिसरे मिले तो एक शेर बनता है। और ख़याल और रवानी और ख़याल की नज़ाकत के बायस बाज़ मिसरे इतनी शोहरत पा जाते हैं कि ज़रबुल मिसल और सनद की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, रोज़मर्रा और गुफ्तगू में शामिल हो जाते हैं। मसलन यहाँ पर कुछ मैंने मिसरे लिखे हैं ताकि आपको याद रहें। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ, ये ज़रबुल मिसल है। जबकि गालिब का मुकम्मल शेर यूँ है कि जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। इसी तरीके से इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, ये भी एक मिसरा है। गिरते हैं शेर सवार मैदान जंग में, वो खुदा मिला और ना विसाल यार। इसी तरीके से आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे, मोमिन का शेर है। हमारी ये गुलजार उर्दू की किताब में है ये शेर। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। ये ज़रबुल मिसल हो जाते हैं। ये ऐसे मिसरे होते हैं कि रोज़मर्रा गुफ्तगू में शामिल हो जाते हैं, अपनी तकारीर में और रोज़ाना की गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। जबकि इसके मुकम्मल मिसरे मुकम्मल शेर हमें याद नहीं रहते। ये कुछ ऐसे ही मैंने यहाँ पर मिसरे रख दिए हैं। ये गालिब का जिस तरह से आखिरी का शेर है, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। आम हालात में हम कह देते हैं जब इंसान परेशान होता है। जबकि मुकम्मल शेर कुछ इस तरह से है, कैद हयात बंद व गम असल में दोनों एक हैं। कैद हयात बंद गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। इसके बाद यूँ ये मुकम्मल शेर शऊर से निकला जिसके माने जानने के होते हैं। शेर के माने जानने के होते हैं, क्योंकि शेर को समझने के लिए मुख्तलिफ इस्तिलाहातों का जानना ज़रूरी है। लफ्ज़ शेर शऊर से लिया गया। दरअसल शेर वो मौजूद कलाम है जो शायर कसदन कहता है और जज्बात के इजहार के लिए मुनासिब अल्फाज और सलीके और करीने से आरास्ता करता है कि वो पढ़ने और सुनने वाले के लिए दिल और दिमाग पर एक अच्छा असर पैदा करे। शेर दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है। दोनों मिसरे मिलकर शेर का एक मुकम्मल मफ़हूम बयान करते हैं। पहले मिसरे को मिसरा ऊला, दूसरे मिसरे को मिसरा सानी कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिसाल पेश कर रखी है शेर की, ये देखें। कौन कहता है निबाह कीजिए, कौन कहता है निबाह कीजिए, आइए बैठिए और तबाह कीजिए। इसी तरीके से शेरी इस्तिलाहात में मुसल्लस होता है। मुसल्लस के मायने तकोन के होते हैं, यानी तीन के। इसमें हर बंद तीन मिसरों पर मुश्तमिल होता है। इसी तरीके से नाज़रीन मुरब्बा के माने चार के होते हैं। ये चार मिसरों पर मुश्तमिल एक बंद होता है। इसी तरह से रुबाई भी होती है। रुबाई भी रबा से निकला है, जिसमें मुकम्मल ख़याल पेश किया जाता है। रुबाई में ऐसा मरकज़ी ख़याल पेश किया जाता है, ऐसा मुकम्मल मफ़हूम बयान किया जाता है कि जिसके अंदर चार मिसरों में मुकम्मल ख़याल आ सके। मुखम्मस ऐसी नज़म जिसका हर बंद पाँच मिसरों पर मुश्तमिल हो, उसे हम मुखम्मस कहते हैं। मुखम्मस पाँच मिसरों पर मुश्तमिल एक बंद होता है। इसमें यूँ होता है कि पहले जो चार मिसरे होते हैं वो हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, जबकि पाँचवा मिसरा इसका जो है ना पहले बंद का हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है। जैसे हमारी गुलजार उर्दू में बरसात की बहारें कि वो एक मिसरा जो बार बार दोहराया जाता है, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। इसके बाद आ जाते हैं हम मुसद्दस पर। मुसद्दस छः मिसरों के एक बंद को कहते हैं।
اس میں یوں ہوتا ہے کہ پہلے جو 4 مصرے ہوتے ہیں وہ پہلے جو 4 مصرے ہیں وہ الگ قافیہ اور ردیف کے ہیں، جبکہ آخری 2 مصرے ہم قافیہ اور ردیف کے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری اردو کی کتاب میں ایک نظم ہے نذیر اکبر آبادی کی ہی، وہ نظم کیا ہے؟ اسرار قدرت، جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ تو اس طرح سے یہاں ہو گیا۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے مثنوی۔ لفظ مثنوی مثنا سے مستحق ہے، جس کے معنی 2 کے ہیں۔ لفظ مثنوی مثنا سے مشتمل ہے، طویل قصے کہانیوں کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا تھا، جیسے داستان وغیرہ ہوئی، کوئی رزمیہ قصہ ہوا، کوئی جنگ کی واردات ہوئی، کوئی واردات قلبی ہوئی، کوئی ایسا ذکر ہوا جسے کہ ایک داستان کی شکل میں یا مربوط قصے کو بیان کرنا ہو، تو اس کے لیے طویل قصے کہانیوں کے لیے مثنوی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اردو ادب میں بھی بہت اچھی اچھی مثنویاں لکھی گئیں۔ علامہ اقبال، حفیظ جالندھری مشہور ہیں اس حوالے سے۔ علامہ اقبال نے بھی بہت اچھی اچھی مثنویاں لکھی، جبکہ حفیظ جالندھری نے شاہنامہ اسلام لکھی۔ اسی طریقے سے اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہر شعر کا قافیہ اور ردیف مختلف ہوتا ہے۔ مثلا کوئی اگر مثنوی ہے تو اس کا ہر شعر کا قافیہ مختلف ہوگا۔ غزل کا جس طرح سے قافیہ اور ردیف ہوتا ہے، ردیف ایک جیسا ہوتا ہے، مگر اس کے اندر قافیہ اور ردیف کا یہ چکر نہیں ہے۔ یوں سمجھے کہ ہر شعر میں مختلف قافیہ ہوگا، مختلف ردیف ہو گیا۔ اس طریقے سے شاعر کو آسانی رہتی ہے مربوط خیالات کے لیے، زبان و بیان، منظر نگاری کے لیے یہ بہت زبردست ہے۔ اکثر شعراء نے اس کا استعمال کیا ہے۔ لمبی اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مصروں کی قید نہیں ہے، شعروں کی قید نہیں ہے کہ کتنے بھی شعر ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیا تھا قافیہ۔ قافیہ قفا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے آنے والے کے۔ ہم آواز الفاظ جو مطلب کہ دونوں مصروں میں آئیں، مصرع میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ ہم آواز الفاظ جو مطلب کہ مصرے کے دونوں اور پھر مصرع ثانی کے آخر میں آئیں، یعنی مطلب جو ہے وہ 2 شعروں پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس کے اندر تو لازمی ہوگا۔ اس کے بعد یہ پھر تیسرا شعر آ گیا، چوتھا مصرع آ گیا، اس میں نہیں ہوگا تو پھر اس والے میں ہوگا، مصرع ثانی میں، یعنی یہ مصرع ثانی میں۔ مثال کے طور پر یہاں ہم نے جس طرح سے لکھا ہے، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اب دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے، اٹھی اور چلی، یہ دیکھیں، یہ اٹھی اور یہ چلی، یہ ہم آواز الفاظ ہیں، ہم وزن الفاظ ہیں، تو اس کو ہم قافیہ کہیں گے۔ دوسرا شعر دیکھ لیجئے، دل کو اس کی یاد سے آباد رکھ، دل کو اس کی یاد سے آباد رکھ، بھولنا اچھا نہیں ہے یاد رکھ۔ اب کیا ہے کہ فانی کا یہ جو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا، دل کو اس کی یاد سے آباد رکھ، دل کو اس کی یاد سے آباد رکھ، بھولنا اچھا نہیں ہے یاد رکھ، آباد اور یاد۔ تو یہاں کیا ہوا، یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہے، ہم آواز الفاظ ہیں، تو اسے ہم قافیہ کہیں گے۔ ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر شعر میں ردیف نہیں ہے، مثال یہ والا شعر ہے، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ اب کیا ہے کہ یہاں پر قافیہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ کوہ چمن ہے، کیونکہ یہاں ہم نے دیکھا کہ یہ ردیف سے پہلے آ رہا ہے، یہاں پر اس طرح نہیں ہے، تو یہ آخر میں آئے گا، یہ دمن اور یہ چمن، یہ ہم آواز الفاظ ہیں۔ تو یہاں پر اس شعر میں جس شعر کے اندر ردیف نہیں ہوگا تو قافیہ شعر یا مصرے کے آخر میں آئے گا۔ اب یہاں پر جو ردیف ہے، ردیف کی مثال اس کے بعد میں دوں گا، یہ جس طرح سے یہ ہے، یہاں پر یاد رکھ ابھی ہے، ابھی اس طرح سے یہاں پر نہیں ہے، تو جس شعر میں جب ردیف نہیں ہوگا تو پھر قافیہ شعر کے آخر میں آئے گا۔ یہاں پر دمن اور چمن یہ دونوں
قافیہ کہلائیں گے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ردیف۔ اب پڑھتے ہیں ہم ردیف۔ ردیف شعری اصطلاح میں اسے کہتے ہیں کہ جو قافیے کے بعد آئے، بالکل آخر میں آنے والے الفاظ جو مسلسل آئیں، مطلع میں دونوں مصرے میں آئیں، مگر شعر کے باقی جو غزل کے شعر ہیں یا حمد کے نعت کے شعر ہیں وہ مصرع ثانی میں آئے۔ میں نے یہاں پر کچھ مثالیں موجود کی ہیں، وہ یوں ہیں: تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں ایسے تو حالات نہیں، تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں ایسے تو حالات نہیں، ایک ذرا سا دل ٹوٹا ہے اور تو کوئی بات نہیں۔ قتیل شفائی کی بہت زبردست غزل ہے یہ، منی بیگم نے گائی ہے، زبردست آواز میں، کبھی سنیے گا۔ تو کیا ہے کہ تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں ایسے تو حالات نہیں، ایک ذرا سا دل ٹوٹا ہے اور تو کوئی بات نہیں۔ اب یہاں پر جو نہیں ہے یہ دیکھیں، یہ نہیں ہے، اس میں بھی نہیں، اس میں بھی نہیں، تو ایک جیسے الفاظ ہیں تو اسے ہم ردیف کہیں گے۔ مثال نمبر 2 آپ کے سامنے یہ ہے: مل ہی جائے گا کہیں دل کو یقین رہتا ہے، مل ہی جائے گا کہیں دل کو یقین رہتا ہے، وہ اسی شہر کی گلیوں میں کہیں رہتا ہے، دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو لیکن، دل فسردہ تو ہوا اس کو دیکھ کر لیکن، عمر بھر کون جواں کون ہنسی رہتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں یہاں رہتا ہے اور تیسرے مصرے میں نہیں آیا، اس کے بعد چوتھے مصرے میں آ رہا ہے تو رہتا ہے، یہ مطلع ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ایک شعر ہو گیا، مصرع اول میں نہیں ہے، مصرع ثانی میں ہے، جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھا تھا مصرع ثانی میں۔ اسی طرح سے ایک اور ہم شعر لے لیتے ہیں مزید سمجھانے کے لیے۔ میں نے آپ کے لیے یہاں ایک شعر لکھا ہے: پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ غم اور کم تو ہے مگر ایک جیسے نہیں ہے، چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے کہ ہم آواز الفاظ کو ہم قافیہ کہتے ہیں، مگر یہاں پر ردیف نہیں ہے، تو لہٰذا ردیف نہ ہونے کی وجہ سے آخر کے اندر قافیہ آ رہا ہے، غم اور کم۔ تو ایسی نظم یا حمد یا غزل جہاں پر اس طرح سے استعمال ہو، آخر میں ردیف نہیں ہو، تو وہ غیر مردف کہلاتی ہے۔